رحمت للعالمین تشریف فرمانا، زمین و آسماں پر آپ کا غلبہ نظر آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس عظیم الشان بین الاقوامی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو منعقد کرنے اور سجانے کا سہرا اللہ رب العزت نے محکمہ اوقاف مذہبی امور کو عطا فرمایا، جو عشرہ رحمت للعالمین کا تسلسل ہے، اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے جلووں کو پوری دنیا میں بکھیرنے کے لیے، پاکستان کی نسل نو کو اس کی برکتیں عطا کرنے کے لیے پرعزم ہیں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آج کی اس عظیم الشان کامیاب بین الاقوامی محفل میلاد مصطفیٰ کے شرکاء اور جملہ منتظمین مہمانان گرامی قدر کو خوش آمدید، ہدیہ تبریک اور قبولیت کی دعا کرتا ہوں۔ قاری محمد حنیف صاحب نے ہمارے لیے بہت رابطے کا کام کیا۔ کراچی سے سنی جماعت القراء کے سرپرست جناب قاری محمد عنایت سیالوی صاحب، انہوں نے معاونت فرمائی، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ جامع حجویریہ کے اساتذہ، طلباء اعظام، مسجد عملہ، دربار شریف کی تمام انتظامیہ، بالخصوص محترم جناب شیخ جمیل صاحب، محترم جناب طاہر مقصود صاحب، حافظ معیز صاحب، اور محترم المقام جناب خالد محمود سندھو، جناب ایڈمنسٹریٹر داتا دربار، رضاکار تمام تنظیمات، ہمارے نقیب محفل محترم المقام جناب صفدر علی محسن صاحب، میں ان تمام کو ہدیہ تبریک اور ان کے تعاون پر خدمت کے اعزاز پانے پہ مبارکباد اور ہدیہ تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان تمام معاملات کی سرپرستی حسب سابق محترم المقام جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب نے علمی، فکری اور انتظامی سرپرستی کی صورت میں فرمائی۔ ہم ہمیشہ ان کی قیادت میں سیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور ان جلووں کو بکھیرنے میں ہمیشہ ان سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ مکمل سرپرستی فرمائی محترم المقام عزت مآب جناب نبیل جاوید صاحب، سیکرٹری و چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف۔ آپ نے جس دلچسپی، محبت، عزم، فراخ دلی کے ساتھ ان تمام تقریبات، بالخصوص حضور فیض عالم کے درگاہ عالی میں اس تقریب کی سرپرستی فرمائی، میں آپ کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اسٹیج پہ داتا دربار کے غلام ماشاءاللہ سارے موجود ہیں، جناب محترم حاجی شفیع صاحب، الحاج محمد خلیل ملک صاحب، دیگر تمام احباب موجود ہیں، اور خاص طور پر کیو ٹی وی کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، محترم عامر فیاضی صاحب، ظہیر صاحب، ان کی پوری ٹیم، دیگر چینلز، اور خاص طور پر حاجی عبدالرؤف صاحب کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ حاجی عبدالرؤف صاحب کی بہنوئی کی والدہ زبیدہ بائی صاحبہ دبئی میں وصال کر گئیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور ہدیہ تبریک، خراج تحسین، اور اس کے ساتھ ہی آج کی اس خوبصورت عالمی بین الاقوامی محفل میلاد مصطفیٰ میں اب وقت ہوا ہے، آپ کہہ لیجئے، صدارتی تلاوت کا، صدارتی نعت کا، صدارتی کلمات کا، اور صدارتی دعا کا، اور جی صلاۃ والسلام کے بعد پھر دعا۔ لیکن اس سے پہلے میں محترم المقام عزت مآب جناب پیر طریقت پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب، آپ کی خدمت میں اپنی جانب سے آپ سب کی طرف سے شکریہ تحسین کے کلمات ادا کرتے ہوئے گزارش کروں گا کہ آپ حسب طبیعت، آج داتا دربار حضور فیض عالم کی بارگاہ ہے اور نبی کا میلاد ہے، اور طویل وقت سے ذکر ہو رہا ہے صرف اور صرف یا قرآن کا یا صاحب قرآن کا، اور یقیناً اللہ کی رحمتیں اپنی پورے شان کے ساتھ عطا کرنے کے لیے ملتجی ہیں، اور کیسے نہ ہوں کہ بارگاہ گنج بخش کی ہے اور وقت قبولیت کا ہے۔ میں گزارش کروں گا محترم المقام جناب پیر طریقت پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب کی خدمت میں کہ آپ حسب طبیعت جیسے آپ کو مناسب ہو، لیکن آپ نے اپنے ذوق کا اظہار کرنا ہے، اور میں بہت زیادہ مہمان قرائے اعظام ثنا خان مصطفیٰ، بالخصوص تنزانیہ سے اور مصر سے جو تشریف لائے، ہم حضور فیض عالم کی بارگاہ میں ان کی حاضری کو، اور سچی بات یہ ہے کہ بطور قاری قرآن، بطور استاذ القراء، میری بڑی عرصے سے تمنا اور آرزو تھی، جو آج میلاد کے مہینے میں
اس خوبصورت پروگرام کی صورت میں بڑھائی. اللہ تعالیٰ یہ رونقیں سلامت رکھے. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں، ذرا بلند آواز سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان حضور داتا گنج بخش. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بكم، شرفتمونا، أهلا وسهلا، مرحبا بالإخوة الكرام من البلاد العرب. أرى من واجبي أن أقدم عواطف الشكر للسادة المقرئين العرب الكرام، وأرحب بكم إلى ديار باكستان وإلى ذابية الضريح الشيخ علي بن عثمان الهجويري المعروف بداتا گنج بخش رحمة الله عليه. وبهذه المناسبة أشكر جميع الضيوف والمشاركين بمشاركتهم في المؤتمر العالمي بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا أشكر مسؤولين إدارة الأوقاف، منهم سكرتير نبيل المحترم جاويد، والمدير العام سيد دكتور محمد طاهر رضا البخاري، والمدير خالد سندو. وجزاكم الله خير، كل خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتبعوني
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے محترم معزز غلامان داتا گنج بخش، معزز غلامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی سعادت ہے اس محفل میں حاضری کی، اور پھر قرب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ. زندہ باد. معزز حاضرین و سامعین، علماء کرام اور مشائخ اور سیکرٹری صاحب اور ڈی جی صاحب اور ایڈمنسٹریٹر صاحب اور جملہ معزز حاضرین و سامعین کرام، میں سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان کو مبارکباد دینا چاہوں گا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان کو بھی مبارکباد دینی چاہوں گا کہ انہوں نے یہ جو عشرہ شان رحمت للعالمین کے حوالے سے منانے کا کہا ہے. میرے تو دل میں پہلے سے یہ بڑی تانگ تھی کہ ہمارا ہر دن جب طلوع ہو تو شان رحمت للعالمین ہو، جب غروب ہو پھر شان رحمت. اور یہ بہت ہی اچھا ہوا ہے ہمیں قرب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لوگو ان بمکۃ حجرا کان یسلم علی لیالی بعثت انی لعارف الان. حدیث فرمایا مکے میں جہاں میرا گھر تھا، یہ سرکار فرما رہے ہیں، اس کے گلی کے کونے میں ایک پتھر پڑا ہوتا تھا. میں جب آتا اور جاتا وہ مجھ پہ درود و سلام پڑا کرتا، میں اس کو پہچانتا ہوں. یہ تو پتھر کا درود پڑھنا ہے. تو جب غلام کبھی کبھی محبت سے عشق میں ڈوب کر درود و سلام پڑھے گا تو یہ نس آ گئی ہے کہ جب قبر میں گھر والے رکھائیں گے اس کو، وہ اکیلا ہوگا تو آقا وہاں آئیں گے تو سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتوں اس کو نہ پوچھو، میں بتاتا ہوں، میرا وہ غلام ہے جو محبت سے درود و سلام پڑھا کرتا ہے. تو یاد رکھیں یہ جو ہفتہ منانے کا کہا ہے، ہمیں آپ کا ذکر ہوگا، اس کی برکتیں ہوں گی، ملک میں بھی پوری دنیا میں اس کی برکتیں ہوں گی. اور دیکھیں یہ جو میلاد ہوتا ہے نا، یہ اس سورت کی تلاوت ہوتی ہے اس میں. اور سورت کی تلاوت کیوں ہوتی ہے کہ سرکار کے طریقوں کو بھی دیکھا جائے، حضور کی سیرت کو بھی دیکھا جائے. اور یہ ایسا موقع ہے اس میں آپس میں پیار اور محبت بڑھنا چاہیے. یہی رحمت للعالمین کا سبق ہے. آپس میں جو اختلافات ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی تھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، دو چیزیں ان پہ واجب ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم کرنا. اگر کسی کو پتھروں کی تسبیح سمجھ نہ آئے تو وہ پتھروں کی محبت اور تعظیم رسول کیسے سمجھے گا؟ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حدیث ہے بخاری کی، حضرت انس سے روایت ہے، کہتے ہیں جب ہم آپ کے ساتھ نکلے خیبر کے لیے تو جب احد کے سامنے کھڑے ہوئے
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. فرمایا انس ھذا جبل احد یحبونا ونحبہ وما ھذا، کہ یہ جو احد پہاڑ ہے نا انس، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اب کوئی شخص کہے کہ پتھر میں کیسے محبت آ گئی، پتھر میں کس طرح محبت آئی ہے، تو وہ اپنے ایمان کا علاج کریں. اگر کوئی انکار کرے گا وہ اسلام میں نہیں رہے گا، چونکہ یہ حضور کا فرمان ہے نبی علیہ السلام. تو میرے آقا وہ ہیں جن سے پتھر بھی محبت کرتے ہیں. پھر آپ کو ایک شخص کہتا ہے کہ سنا ہے آپ نبی ہیں، آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. کہا کچھ دکھائیں. آپ نے ایک ٹہنی کو اشارہ کیا، ٹہنی ٹوٹ کے نیچے گری. کمال اس ٹہنی نے کیا، کھڑی ہو گئی، پھر حضور کو سجدہ کیا اور سجدے کرتے کرتے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی. آپ نے فرمایا جب اب چلی جا جہاں سے آئی ہے. وہ سجدے کرتی کرتی ٹہنی جو تھی وہ وہیں جا کے لگی جہاں سے آئی تھی. لوگوں کس قدر ٹہنیوں کی تعظیم ہے. پھر خشک لکڑی، وہ جو اس نے ہنانا تھا، وہ کیسے محبت کرتا تھا حضور سے. ایک ممبر آیا، جب آپ بیٹھے صحابہ کہتے ہیں ایسی چیخو پکار، ایسے لگا جیسے دل پھٹ چلے ہیں. یار سوکھی لکڑی میں کہاں سے محبت آ گئی، اس کے آنسو کہاں سے آ گئے. وہ اتنا بلکا، اتنا رویا. سرکار جب ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے نیچے اتر آئے، اس کو فضمہ الیہا، اس کو سینے سے لگایا اور کہا تجھے کس نے رلایا. کہتا یا رسول اللہ مجھے آپ نے ہی تو رلایا ہے. کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ ٹیک لگا کے باتیں کرتے تھے، اب ممبر پہ آپ تشریف فرما ہو گئے ہیں. اتنا فاصلہ ایک بالشت کا فاصلہ تھا. کہا یا رسول اللہ میں رہ نہیں سکتا آپ کے بغیر، برداشت نہیں ہوتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح اپنے ساتھ سینے سے لگایا، اور وہ جو رو رہا تھا، چیخیں مار رہا تھا، وہ ایسے چپ ہوا جیسے بچہ ماں کی گود میں سسکیاں لیتے چپ کرتے ہیں، ایسے چپ کر گیا. تو لوگوں اس میں سوچنے کی دلیل کی کیا بات ہے. ہمارے آقا وہ تھے جن سے درخت محبت کرتے، پتھر محبت کرتے، جانور محبت کرتے. آپ کو پتہ ہے ایک اونٹ جس کو ذبح کرنے لگے تو وہ اونٹ رسی توڑوا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو عرض کیا یا رسول اللہ میرے مالک جو ہے وہ مجھے ذبح کرنے لگا ہے. آج میں نے ساری عمر ان کی بڑی خدمت کی ہے، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے دانت نکل گئے ہیں، یہ مجھے ذبح کرنے لگے ہیں، دعوت کا اہتمام ہے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اس کے مالک کو بلایا. آپ نے کہا تم نے ذبح کرنا تھا اونٹ کو آج؟ عرض کی جی یا رسول اللہ آج ہمارا پروگرام تھا، دعوت کی ہوئی ہے. فرمایا اس کو ذبح نہیں کرنا ہے، اس کی تم نے خدمت کرنی ہے. وہ کہنے لگے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا حکم ایسے ہی ہوگا. آپ نے خدمت کی اور صحابہ نے خدمت کی، اس اونٹ کی بہت زیادہ کی خدمت. لیکن جب جانے لگا تو دوزانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو اس نے کوئی بڑبڑایا تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. پھر وہ بولا، پھر کہا آمین، پھر تیسری دفعہ وہ بولا تو آپ نے کہا آمین. اب اونٹ تو چلا گیا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کیا کر رہا تھا؟ بڑبڑا رہا تھا، آپ آمین فرما رہے ہیں. آپ مسکرائے اور فرمایا صحابہ اس کی جان چھوٹی تھی نا تو اس مجھے دعائیں دے رہا تھا، میری امت کے لیے دعائیں کر رہا تھا کہ یا اے اللہ کے پیارے رسول جس طرح میری جان آج بچی ہے نا، بخشی ہے نا آپ نے، اللہ آپ کی امت کو بھی قیامت والے دن ایسے ہی بخشش فرما دے. تو ہمارا نبی وہ ہیں جن سے جانور محبت کرتے ہیں. یہ میں مبارکباد دوں گا محکمہ اوقاف سیکٹری صاحب کو اور ڈی جی صاحب اور خطیب صاحب، جتنی بھی ٹیم ہے مل کر جس طرح شان رحمت للعالمین کا یہ جو عشرہ ہے اس کو منانے کے لیے جو ان کی کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے اور آنے والوں کو بھی اجر عطا فرمائے. لوگوں میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک بات، یہ جو قرآن ہے جس کی تلاوت سنی ہے میں نے اور آپ نے، یہ اللہ کا کلام ہے؟ بولو بھی بولو جلدی. اللہ کا کلام ہے؟ پھر بولو یہ کس کا کلام ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ گفتگو کے اظہار کے لیے تو منہ چاہیے، دانت چاہیے، زبان چاہیے. اللہ منہ سے بھی پاک ہے، اللہ دانتوں سے بھی پاک ہے. اللہ بولنے سے، ہونٹوں سے، چہرے سے، جسم سے، جسمانیت سے
پاک ہے تو یہ پھر کیسے اللہ کا کلام ہوا؟ کسی کو پتہ ہے؟ تو پھر داتا گنج بخش کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر یہ سنتے جائے۔ شاہ عرب پہ دل میرا، شاہ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا، ہر مغفرت کے واسطے، ہر مغفرت کے واسطے سامان ہو گیا، شاہ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا، شاہ عرب پہ دل میرا۔ اب یہ جواب ہے اس سوال کا۔ الفاظ تو خدا کے ہیں، لب ہیں حضور کے، الفاظ تو خدا کے ہیں، لب ہیں حضور کے، بولی جو بولی آپ نے، بولی جو بولی آپ نے قرآن ہو گیا، شاہ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا، ہر مغفرت کے واسطے سامان ہو گیا، شاہ عرب۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا، بدعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آج کی شب ہم سب کی طرف سے التجا، آقا ہم وہی بے شرم بد ہیں، تم وہی کانے حیا ہو، ہم وہی قابل سزا کے، ہم وہی قابل سزا کے، اور تم وہی رحم خدا ہو، یا نبی
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دست بستہ ہیں کھڑے حاضر غلام عرض کرتے ہیں غلامانہ سلام السلام اے شاہدو قاسم رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تمام حضرات ایک دفعہ سورہ فاتح شریف 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود پاک تلاوت فرما لیں۔ حضرت پیر صاحب کی ملک کریں، آپ سب کے لیے دعا فرمائیں گے، اور خاص طور پر محسن پاکستان، ملک پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والے محترم جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے خصوصی آپ دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ یا مولا کریم، جو کلام پاک پڑھا ہے، جو خوبصورت نعتیں پڑھی گئی ہیں، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر خیر ہوا ہے، مولا ہم سے شاید وہ ادب نہیں ہو سکا، اور اس پر ہمیں معاف بھی فرما، چونکہ حضور کا ذکر جو ہے اس کا ادب بھی واجب ہے۔ لیکن یا اللہ جو کچھ ہے، جو پڑھا ہے، عرب قرہ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، یہ سرکار کی قوم سے ہیں، اور جو ہمارے علماء اور نعت خوان حضرات نے جو ثناخوانی کی ہے اس محفل پاک پر، اس درگاہ پہ جو کچھ پڑھا گیا اس کا ثواب اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ بالخصوص حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے جمیع انبیاء کرام علیہم السلام، 313 رسولان عظام، 4 مرسل، والدین کریم نبی علیہ السلام، آپ کے باجداد، اہل بیت طہار، صحابہ کرام، امہات المومنین، جمیع اولیاء کرام کی خدمت میں اس کا ثواب ہدیتاً پیش کرتے ہیں۔ خصوصی طور پر حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضور داتا گنج بخش آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ یا اللہ آپ کے جتنے بھی ملنے والے ہیں، آپ کے معتقدین جو اس دنیا سے رحلت کر کے، سب کو اس کا ثواب، آپ کے والدین، آپ کے جو مرشدین ہوئے ہیں تمام کی خدمت میں اس کا ثواب۔ یا مولا کریم، خصوصی طور پر جو محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے لیے مولا ان کی بخشش فرما، انہوں نے اس ملک کی خدمت، اس کی حفاظت کے لیے جو محنت کی ہے قبول فرما کہ یا اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما، اور ان کے لواحقین کو صبر اور اس صبر پہ استقامت عطا فرما۔ مولا کریم، جتنے بھی حاضرین جو حاضر ہیں، جو سن رہے ہیں، یا اللہ جن کے بزرگ عزیز اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، یا اللہ سب کے ارواح کو اس کا ثواب۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفایت کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانی دور فرما۔ یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت عطا فرما، اور جو آپ کی سیرت طیبہ ہے وہ بھی نصیب فرما، اور جو آپ کی سنت ہے یا اللہ ہمیں نصیب فرما۔ اور خاص طور پر اس شان رحمت للعالمین کی محفل کے موقع پر یا اللہ ہمیں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں، جو محبت بری ہیں، جو امن کے لیے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کے لیے، اثار کے لیے، یا اللہ ہمیں وہ نصیب فرما۔ مولا کریم، جو اس ملک کے شہداء ان کے لیے بھی دعا ہے، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اور جتنے بھی حاضرین تشریف لائے جو سن رہے ہیں، یا اللہ
تمام کی جو دلی مرادیں ہیں، حاجات ہیں، نیک تمنائیں ہیں، یا اللہ پوری فرما۔ مولا کریم جو اس ملک کے ادارے ہیں ان کو مستحکم فرما، اور یہ جو قرہ حضرات نے ہمیں قرآن کی تلاوت سنائی ہے یا اللہ ان کو برکتیں فرما، اور خاص طور پر محکمہ کی طرف سے جو شان رحمت للعالمینی کے حوالے سے جو اقدامات ہیں، کوششیں ہیں، مولا قبول فرما کے انہیں دین و دنیا میں اس کا اجر عظیم عطا فرما، اور جو لوگ محبت سے سننے آئے ہیں، زیارت کے لیے آئے ہیں ادھر، یا اللہ سب کو دین و دنیا میں برکتیں فرما۔ مولا کریم جو بھی دل میں آرزویں لے کے آئے ہیں مولا پوری فرما۔ اللہم افتح لنا بالخیر ویسر لامورنا بالخیر، اللہم نور قلوبنا بعشقک و محبت حبیبک یا اللہ۔ یا اللہ اس ملک کو مستحکم فرما، اس ملک کو محفوظ فرما، جو بری نظریں ہیں یا اللہ ان سے بچا کے رکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علیہ۔ اور جو یہ چینلز کے لوگ ہیں، یہ جو پیغام ادھر سے شان رحمت للعالمینی کے حوالے سے جو دنیا میں پہنچا رہے ہیں، ان اداروں کے لیے، ان چینلز کے لیے بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ان کو اجر عظیم عطا فرما اور خیر و برکت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ۔ بشان رحمت للعالمین تشریف فرمانا، زمین و آسمان پر آپ کا غلبہ نظر آیا۔